أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ 29ویں پارے کی سورہ نوح، اس کی آیت نمبر 13 سے 20 تلاوت کی گئی۔ اوپر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے، شرک سے کس طرح دور کیا، سمجھایا۔ اب اس کے بعد یہ لوگ اللہ کی نہیں مانتے تھے تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے اس کا تذکرہ ہے۔ ما لکم، تم کو کیا ہو گیا، لا ترجون للہ وقارا۔ ترجون کے معنی امید کے بھی ہوتے ہیں، ڈر کے بھی ہوتے ہیں۔ تو تم اللہ سے امید کیوں نہیں رکھتے، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ وقارن، وقار یعنی عظمت، تو تم اللہ کے وقار کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو کیوں نہیں جانتے؟ اس کے جاننے کا تقاضا ڈر بھی تھا اور امید بھی تھی۔ بڑا ہے وہ، ہمارے سارے کام اللہ کر دے گا، طاقتور ہے، گڑبڑ کریں گے پکڑ لے گا۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ مان نہیں رہی تھی۔ بارہا سمجھایا، ہر اعتبار سے سمجھایا، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ جب تک میں اور آپ بھی اچھے سے اللہ کو نہیں پہچانیں گے، وہاں تک اس کی عبادت میں جو مزہ آنا چاہیے وہ آئے گا، اس کے حکم کے پورا کرنے پر اور اس کے وعدوں پر جو بھروسہ آنا چاہیے وہ آئے گا۔ ہم عبادت کر کے بھی ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ گناہ کر کے پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی، شک میں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اس کے بعد آگے دلیل ذکر فرمائی کہ اللہ عظمت کے لائق، کبریائی کے لائق کیوں ہے، تو سب سے پہلی دلیل یہ ذکر کی وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کہ اللہ نے تم سب کو حالت یعنی مختلف حالتوں سے گزار کر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ڈائریکٹ نہیں بنا دیا، دھیرے دھیرے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کی بچہ دانی کے اندر جو پروسیس سے اللہ نے گزارا، قرآن میں بہت ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ، کہ پہلے یعنی میاں بیوی کا آپس میں حلال اور جائز طریقے سے ملنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ جس نطفے کو چاہتا ہے وہاں استقرار کرا دیتا ہے، ٹھہرا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد 40 دن کا پہلا مرحلہ، پھر دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، 3 مرحلے گزرتے، جان ڈالی جاتی ہے۔ پھر مزید 2-3 مرحلے گزرتے، 9 مہینے کے بعد میکزیمم بچہ رہتا ہے، کبھی کوئی کم بھی رہتا ہے تو آج کل اس کو پیٹی میں رکھتے۔ پھر اگر 8 مہینے میں ڈیلیوری ہو گئی اس کو پیٹی میں رکھتے لوگ، کہ اس کو جتنا وکاس اندر ہونا تھا نہیں ہوا ہے تو اس کو اسی ماحول میں رکھنا پڑے گا یوں کر کے۔ اور کبھی زیادہ مدت بھی رہتا ہے بچہ، لیکن 9 مہینہ اکثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو چیز
بچہ دانی میں رکھوائی گئی وہ ہماری بلکہ دنیا کی ساری شریعتوں میں ناپاک چیز ہے، لیکن اس سے کتنا حسین انسان بنا دیا، تصور ہے، یعنی اس کا جو خام مٹیریل ہے وہ اور اس کی انسان کی جو اصل شکل ہے دونوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ سوچ نہیں سکتا کہ ایک ناپاک چیز اتنی عظمت والی، اور پھر کیسا بنایا، جانوروں جیسا بھی نہیں، دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، ہزاروں ہو کہ کروڑوں ہو، اس میں سب کا سردار بنایا مجھے اور آپ کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آدمی سوچے تو خود دماغ ٹھکانے لگ جائے گا۔ اس لیے پہلی دلیل بھی یہی ذکر، چونکہ میں اور آپ یا انسان اللہ کو جیسا پہچاننا چاہیے نہیں پہچان پا رہا ہے، تو اس کی قدرت بیان کرنے میں اللہ نے پہلے اس کی ذات بیان کی انسان کی، کہ تو اپنی ذات میں سوچ لے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 18ویں صدی میں، یعنی 1-1.5 سینچری پہلے ریسرچ ہوا انسان کیسے بنتا ہے، کیا بنتا ہے، سائنس کے اعتبار سے جو ریسرچ ہوا تو اس میں سارا پروسیس تھا۔ اب ایک دن ایک کانفرنس کے اندر ایک عالم نے قرآن کی آیتیں پڑھی، انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا، تو وہ جو وہاں بیٹھا تھا وہ کہہ رہے تو سائنس کہہ رہی تو تمہاری کتاب میں کیسے آ گیا؟ ایسا لگتا ہے کہ تم نے اس میں کیا کیا ہے، سائنس کا جو ریسرچ ہے اس کو دیکھ کر تم نے ترجمے میں بدل دیا ہے عربی میں۔ تو اس آدمی نے عربی سیکھی اور پھر عربی سیکھ کر اس کا ترجمہ دیکھا تو وہ ایمان لے آیا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام نہیں۔ سائنس جہاں 18ویں صدی میں پہنچی، قرآن اس زمانے میں کہہ رہا ہے جو اونٹوں کا زمانہ تھا، روڈ نہیں تھے۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ اونٹوں کے زمانے میں قرآن اترا ہے تو ہوائی جہاز کے زمانے میں کیا کام دے گا، نعوذ باللہ، ایسا کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو وہ ایمان لے آیا کہ معمولی چیز نہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ہم لوگوں کو، اللہ ہم سب کو قرآن سے خصوصی تعلق عطا فرماوے۔ تعلق میں پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس کے علاوہ تراویح میں آہستہ سننے میں بھی مزہ آنا چاہیے، پیر نہیں دکھنے چاہیے، بہت آہستہ بھی نہیں کہ بھئی نماز ہو رہی ہے، ایسا بھی نہیں، اور اتنی سپیڈ بھی نہیں کہ حافظ صاحب کو بھی پتہ نہ چلے لیکن باہر والوں کو مزہ آوے کہ بھئی 15 منٹ میں حافظ صاحب باہر کر دیں گے۔ ہم باہر کرنے تھے، اندر آنے کے لیے آئے۔ ایسا قرآن ہونا ہے، سال میں 1 مرتبہ تو سننا ہے۔ اللہ ہم سب کو شوق نصیب فرماوے، اور حافظ صاحبوں کو بھی سمجھ نصیب فرماوے اور مقتدیوں کو بھی سمجھ نصیب فرماوے۔ دونوں کی سمجھ کی ضرورت ہے، کبھی حافظ صاحب کو جلدی ہو اور کبھی مقتدی کو جلدی ہو، اللہ دونوں کو اطمینان نصیب کرے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، یہ دوسری اللہ نے نشانی بتائی کہ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک کے اوپر ایک 7 آسمان کیسے بنائے، 7 آسمان۔ ایک آسمان بلا سہارے کے ہے، جب سے بنا اب تک اس میں مرمت نہیں ہوئی ہے، جب سے بنا تب سے۔ ایسا نہیں کہ آسمان میں کوئی چیز ہو تو گر جاوے نیچے، جیسا ہے ویسا۔ ایسے 7 آسمان اکیلے اللہ نے اپنی قدرت سے، قرآن کہتا ہے مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، اللہ نے ہی اس کو اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے۔ ایسی قدرت کا مالک ہے اللہ، اس لیے اس کو کچھ کام کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو یہ دوسری، اللہ اتنا بڑا قادر ہے۔ تیسری بات بتائی، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور اس نے آسمانوں میں
یا بیچ میں جو خلا ہے وہاں پر چاند کو نورانی بنایا، ہلکی روشنی والا۔ 14ویں رات کا بھی چاند ہو تو رات اجالی تو بہت ہوگی لیکن تیز نہیں ہوگی۔ سورج کی روشنی میں جو تپش اور تیزی ہے وہ چاند میں نہیں، ایسا اللہ نے بنایا۔ ابھی تو دنیا کہاں پہنچ گئی، چاند پر پہنچی ہے، پہنچنے میں 20 صدی لگ گئی، برابر، لیکن اس خدا کو چاند بنانے میں صدیاں نہیں لگی، وقت بالکل نہیں لگا۔ اور ابھی وہاں کیا کیا ہے کیا نہیں ہے وہ دنیا میں دھیرے دھیرے آئے گا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، یعنی یہ چیزیں جو اللہ نے بنائی ہے تو فائدے کے لیے بھی بنائی ہے اور غور و فکر کے لیے بھی بنائی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تھے تو تہجد میں اٹھ کر سب سے پہلے جو دعا وغیرہ کے بعد جو کام کرتے تھے، آسمان کی طرف نظر کر کے یہ جو رکوع ہے سورہ آل عمران کا رکوع ہے، سورہ آل عمران کا یہ رکوع ہے، ان فی خلق السماوات، پورا رکوع 2 صفحے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر نظر کر کے پڑھتے تھے، اور اس میں یہی سب ہے، ان فی خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، رات بنایا، دن بنایا، اس میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ تو یہ سوچنے کی چیز ہے، اللہ کیسا ہے وہ نہیں سوچنے کا ہے، اللہ نے جو چیزیں بنائی ہے اس میں آدمی غور و فکر کرے۔ تو یہ سائنس کا جو علم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اگر آدمی صحیح نیت سے پڑھے تو اللہ تک پہنچے، کئی سائنٹسٹ پہنچے ہیں، لیکن اگر اللہ سے کٹ کر وہ غور کرتے ہیں تو سمجھ میں تو بہت کچھ آئے گا لیکن وہ اللہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو اس لیے وہ لوگ زیادہ سمجھتے، میں اور اب تو سائنس سمجھتے نہیں، جتنا سمجھنا چاہیے اتنا تو آتا نہیں اپنے کو، سائنس کرتے ہیں، آتا کچھ بھی نہیں، تو ظاہری بات اس میں کتنی باریکیاں ہے، تو جن کو سمجھ پڑتی ہے وہ اگر غور کریں گے تو میرے اور آپ سے بھی جلدی پہنچ سکتے اللہ تک، لیکن اس نیت سے وہ کرتے نہیں۔ ان کی نیت کیا کہ بھئی آلو سے بجلی بنتی ہے، تو آلو تک رک گئے وہ، بھئی آلو کس نے بنایا، آلو میں یہ تاثیر کس نے پیدا کی۔ وہ پروجیکٹ ہوتے ہیں نا سائنسی پروگرام میں، ہم چھوٹے تھے تو ایک دن دیکھا تھا آلو سے بجلی بنائی کسی بچے نے، وہ ابھی تک یاد ہے، اور ہم اتنی پڑھے نہیں کہ پروجیکٹ بنانے کی نوبت آوے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اس نے سورج کو روشن ستارہ بنایا، چمکدار، تیز، اس کے الگ فائدے ہیں، رات کی روشنی کے الگ فائدے ہیں، رات میں کچھ کام ہوں گے، دن میں الگ کام ہوں گے، دونوں کے اپنے فائدے ہیں، نرمی، گرمی، مٹھاس، رس، یہ سب فائدے ہیں۔ اور آج کل تو سولار نے کتنے کام کر رکھے ہیں، دیکھو انسان جو چیزیں بناتا ہے وہ آج نہیں کل ختم ہو جائے گی، لیکن سولار کہاں سے آتا ہے، یعنی جو اس کی تپش، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے سورج، اس میں سے کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے، جتنی کرنیں آ رہی ہے اس سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہے کتنا اٹھا رہے، کتنی بجلی، مطلب لوگ فائدہ اٹھانے والے سولار پلانٹ سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے مدرسے میں لگا 2 لاکھ کا لائٹ بل بچ رہا ہے، گھروں میں ہوتا ہے وہاں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو سورج کا ایک فائدہ ہے، پیسوں والا فائدہ، اور اس سے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عبرت کی نگاہ عطا فرمائے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے اگایا، زمین سے اگایا مطلب حضرت آدم علیہ السلام کو تو زمین سے ہی بنایا تھا، مٹی سے ڈائریکٹ بنایا تھا، مٹی لے کر پتلا بنا کے روح ڈالی تھی۔ مجھے اور آپ کو ڈائریکٹ مٹی سے نہیں بنایا، ہم کو پانی سے بنایا، لیکن پانی غذا سے بنتا ہے، اور غذا کہاں سے آتی ہے،
مٹی سے آتی ہے، تو ہم سب کو مٹی سے بنایا. ڈارون تھیوری کی طرح ایوولوشن آج کل بہت چلتی ہے وہ، اور پڑھے لکھے لوگ اس کے دیوانے ہیں ڈارون تھیوری کے، اس کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. ایوولوشن ہوا ہے الگ طریقے سے ہوا ہے، جو قرآن میں بتایا وہ الگ ایوولوشن ہے، لیکن ہم ان کی ایوولوشن تعبیر استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ مجمع وہی سمجھے گا کہ ڈارون کے لوگ ہیں. تو ڈارون والی تھیوری ہمارے وہاں نہیں ہے، وہ اللہ سے کاٹنے والی تھیوری ہے. وہ کہتے ہیں پہلے یوں تھا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، اور الگ الگ شکل میں بنتا گیا. ایسا نہیں. ثم یعیدکم فیہا، پیدا تو کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ واپس وہیں بھیجے گا. یعنی ہم سب کو کہاں جانا ہے؟ گنگا میں بہا دو کہ جنگل میں اڑا دو، جانا تو مٹی میں ہی ہے. ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ سب کو قبر میں بھیجے گا. ویخرجکم اخراجا، پھر وہیں سے، یعنی پیدا ہونے سے حشر تک زمین سے ہی وابستہ ہے ہم لوگ. اور زمین میں کیسا اللہ نے، زمین میں تواضع ہوتی ہے، اس لیے انسان میں کیا ہونی چاہیے؟ تواضع، نمرتا، عاجزی، چھوٹا بن کر چلے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، چونکہ بات زمین کی چل رہی تھی تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھا دیا. پہاڑ کی طرح کھڑی رہتی تو آرام سے بائک چلتی نا، اوپر چلتی کہ نیچے چلتی. گھر بناتے تو پایا کہاں کھودتے، اتنی پریشانیاں نہیں، یوں کھڑی بنا دیتے اللہ تو کتنا مسئلہ ہو جاتا. یہ پہاڑوں پر جو آبادی ہے تھوڑا ہی کھینچتا ہے تو پوری آبادی اندر چلی جاتی ہے. کئی واقعات ہمارے ہندوستان میں پیش آئے ابھی کچھ سالوں میں. تھوڑا پہاڑ ہلا کے خیریت بگڑ گئی، کتنے لوگ پھنس گئے. تو اللہ نے پھر زمین سیدھی بنائی تو ایسی بھی نہیں کہ کچھ بنانے کے لیے کھودنا پڑے تو کھودے نہیں، اتنی کڑک بھی نہیں بنائی اور اتنی نرم بھی نہیں کہ چلے تو چلا نہ جاوے، اور 100 مال کی بلڈنگ کھڑی کرنی ہو تو اوپر جانے کے بجائے نیچے جاوے، ایسی بھی نہیں بنائی اللہ نے. یہ اس کی قدرت ہے اللہ کی. پھر آگے اللہ نے مقصد بتایا کیوں بنائی، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم زمین کے چوڑے راستے میں چلو. دو مطلب ہے اس کے. ایک مطلب تو سیدھا سیدھا ہے کہ بھئی اللہ نے زمین ایسی بنائی تاکہ آدمی اپنے کام کاج کے لیے چلے پھرے، اپنی ضروریات پوری کرے، کماوے حلال طریقے سے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچے. یعنی جیسے زمین کے راستے آسان ہے چلنے کے لیے، ایسے شریعت کے راستے بھی، شریعت بھی مشکل، دین آسان ہے، دین بہت آسان. بس وہ تھوڑا ماحول بگڑا ہوا ہے، اس لیے تھوڑا مجاہدہ پڑتا ہے، لیکن اس مجاہدے کا ثواب بھی ڈبل ہے. کوئی نہ کرتا اور اکیلا کرنا پڑے، سب کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، میری شادی میں نہیں بجے گا، مجھے ایک ثواب نہیں، بہت زیادہ، کہتے ہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، ایسا ملے گا. تو اللہ نے شریعت آسان رکھی. یہ پہلا رکوع پورا ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم سب کو قرآن سے خصوصی تعلق عطا فرماوے، اور ہم سب کو اللہ کی عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.